بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، سراپا حسن کا تذکار جمیل۔ قرآن اور چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات حسن کے سارے جلوے وجود انسانیت میں مجتمع کر دیے گئے، تاہم کائنات انسانیت کا حسن جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچا تو وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرکوز ہو گیا۔ یہی وہ حسن ازلی ہے جو پھیلا تو کائنات میں حسن کے جلووں کی مانگ بڑھ گئی، اور سمٹا تو چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے معنون ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس پر یہود نے تنگ کیا کہ مسلمان اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں، مگر نماز کے وقت ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو ان کو قبلہ کی خبر تک نہ ہوتی، یہ عنقریب ہمارے دین کو اختیار کر لیں گے۔ اس تن کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر بوجھ ہوا۔ آپ نے تبدیلی قبلہ کی خواہش کرتے ہوئے جبریل امین سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ تبدیل فرما کے کعبہ کو قبلہ قرار دیں، کیونکہ یہی میرے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ایک عبد ہوں اور آپ بارگاہ عزتی میں معزز ہیں، آپ تبدیلی قبلہ کے بارے میں سوال کریں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں آپ ہی کا مقام ہے۔ یعنی میں بندہ مامور ہوں اور آپ بندہ محبوب، میں صرف ماننے والا ہوں، آپ ماننے والے اور منوانے والے بھی ہیں۔ میں فقط اللہ کی رضا چاہنے والا ہوں اور آپ کی رضا اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ کہہ کر جبریل امین آسمان پر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی اور اس آرزوئے شوق میں کہ تبدیلی قبلہ کا حکم آئے، چہرہ اقدس اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھا۔ بس چہرہ اقدس کو اٹھانے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز پر پیار آ گیا۔ فرمایا، اے محبوب، ہم آپ کے چہرہ اقدس کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کا چہرہ آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف پھیر دیں گے، بس اپنا چہرہ اب مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ شکریہ۔